اگر اللہ ہم سے محبت کرتا ہے تو ہماری زندگی میں اتنی پریشانیاں کیوں ہیں؟ نیک لوگوں پر بھی پریشانیاں اور غم کیوں آتے ہیں؟ دعا مانگنے کے باوجود مسئلے فوراً حل کیوں نہیں ہو جاتے؟ آج ہم قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں جانیں گے کہ اللہ ہمیں آزمائش میں کیوں ڈالتا ہے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، جنت نہیں۔ سب سے پہلے ایک حقیقت جان لیجیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون عمل کے اعتبار سے بہتر ہے۔ سورہ ملک آیت نمبر 2۔ یعنی دنیا آرام گاہ نہیں، امتحان گاہ ہے۔ اگر دنیا میں ہر شخص کو صرف خوشیاں ہی ملتی تو ایمان، صبر، شکر، قربانی اور اللہ پر بھروسے کا امتحان کیسے ہوتا؟ آزمائش اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر مشکلات آ رہی ہیں تو شاید اللہ ناراض ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس بھی ہو سکتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ سوچیں، سب سے زیادہ آزمائشیں کس پر آئیں؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، اور سب سے بڑھ کر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر آزمائش اللہ کی ناراضگی ہوتی تو انبیاء سب سے زیادہ محفوظ ہوتے۔ مسلمانوں کو جو بھی تھکاوٹ، بیماری، غم، پریشانی، تکلیف یا کانٹا بھی چبھتا ہے، اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی ہر تکلیف بے مقصد نہیں، کبھی وہ آپ کے گناہوں کا کفارہ بن رہی ہوتی ہے۔ اگر آج آپ کسی مشکل سے گزرے ہیں تو مایوس نہ ہو سکتا ہے اللہ آپ کے گناہ مٹا رہا ہو، آپ کے درجات بلند کر رہا ہو، یا آپ کو اپنے قریب بلا رہا ہو۔ ہر آزمائش کے پیچھے اللہ کی ایک حکمت ہوتی ہے جسے ہم آج نہیں شاید کل سمجھ سکیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ قرآن کے ایسے سوالات کے جواب روزانہ اسی چینل پر آپ کو ملیں گے۔